انفروا خفافا وثقالا، کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی خوشی سے یا گرانی سے۔ انفروا، نکلو اللہ کی راہ میں، خفافا وثقالا، خوشی سے نکلو، اگر دل خوش ہے پھر بھی نکلو، اور نفس و شیطان کے وار ہیں دل خوش نہیں پھر بھی نکلو، خوشی سے یا گرانی سے۔ ایک قول یہ ہے کہ خفافاً و ثقالاً کے معنی ہے قوت ہے پھر بھی نکلو، کمزوری ہے پھر بھی نکلو، ساز و سامان پورا ہے تب بھی نکلو، بے سامانی ہے پھر بھی نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی جہاد کا ثواب گھر پر بیٹھ رہنے سے بہت بہتر ہے، لہذا مستعدی کے ساتھ تیار ہو جاؤ، کاہلی نہ کرو اور اللہ کی راہ میں نکلو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی قریب مال، وسفرا قاصدا، یا متوسط سفر ہوتا، لاتبعوک، تو ضرور وہ تمہارے ساتھ جاتے، ولیکن بعودت علیہم الشقہ، مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا۔ یعنی اگر ان منافقین کو دنیاوی نفع کی امید ہوتی، شدید محنت مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، سفر زیادہ لمبا نہ ہوتا، اور فتح کی امید زیادہ ہوتی، سامنے دشمن کا لشکر کمزور ہوتا، تو یہ ضرور اے محبوب آپ کے ساتھ چلتے، لیکن مشقت کا راستہ ان پر دور پڑ گیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور آپ کے ساتھ چلتے، ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ آیت ان منافقین کے لیے نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے تخلف کیا تھا، غزوہ تبوک میں وہ نہیں گئے تھے۔ فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی یہ منافقین اللہ کی قسم کھائیں گے اور اس طرح معذرت کریں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ منافقین کی معذرت سے پہلے یہ خبر دینا غیبی خبر ہے اور نبوت کے دلائل میں سے ہے، چنانچہ جیسا فرمایا تھا ویسا ہی پیش آیا، انہوں نے یہی معذرت کی اور جھوٹی قسمیں کھائیں۔ یہلکون انفسہم، اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، یعنی جھوٹی قسم کھا کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا ہلاکت کا اور بربادی کا سبب ہے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں۔ پیارے محترم بھائیوں، اس رکوع میں جہاد کا ذکر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ آج پوری دنیا میں دشمنان اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی تعلیم، سب چیزیں دین اسلام کی خدمت کے لیے پیش کریں اور ہر محاذ پر دین اسلام کا تحفظ کریں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھیں ہمارے ملک میں بھی وہی حالات ہوں گے جو کشمیر میں ہیں، جو فلسطین میں ہیں، جو عراق و شام میں ہیں، جو یمن میں ہیں، جو مصر میں ہیں، جو لیبیا میں ہیں، جو الجزائر میں ہیں، جو تیونس میں ہیں۔ ملک شام میں 2006 یا 2007 میں ہم حاضر ہوئے تھے، 7 دن 7 days ہم وہاں رکے۔ ان 7 دنوں میں اس قدر ہم نے امن دیکھا، اتنا امن کہ رات کو 3 بجے بھی کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، مگر جب جذبہ جہاد سے وہ دور رہے، دشمن سازش کرتا رہا، وہ غفلت میں رہے،
تو جب مسلم قوم غفلت میں رہے گی اور دشمن اپنی سازش کرتا رہے گا، جب سازش اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے پھر ہم اٹھتے ہیں، لیکن پھر اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو اس رکوع میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ۔ تو جو جس طرح اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دین کی خدمت کر سکتا ہے، کافروں کا مقابلہ جس فیلڈ میں وہ کر سکتا ہے اس فیلڈ میں کرے اور کافر قوتوں کو تہس نہس کرے۔ محترم و پیارے بھائیوں، آج جہاد سے ہم کتنے دور ہو گئے کہ ایک طرف تو ہمارا نعرہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہماری جان بھی قربان ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کا معاملہ تھا۔ 5 برس تک مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے گلی گلی جا کر یہ پیغام دیا، لیکن بہت سے علماء، بہت سے پیر صاحبان نام لینے کے لیے تیار نہ تھے، اپنی محفلوں میں غازی صاحب کا نام لے کر دعا بھی نہ کراتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تو کہتے ہمیں یہود و نصارہ کی ایجنسیوں سے خوف آتا ہے، وہ ہمارے کام کو نقصان دیں گی، دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی بولنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب 5 سال کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا تو سب نکل پڑے، سب جنازے میں شریک ہوئے، سب نے افسوس کا اظہار کیا، کاش یہ 5 سال تک بولتے رہتے اور کلمہ حق کو بلند کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ آج بھی آپ دیکھیں چاروں طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ سمجھایا جائے تو بہت سے علماء، بہت سے پیر صاحبان اس پر آواز بلند کرنے کے تیار ہی نہیں ہیں۔ جہاد کہتے کس کو ہیں؟ اپنا سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کرنا۔ جہاد میں تکلیفیں آتی ہیں، جہاد میں اگر سر بھی کٹ جائے تو بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر منبر رسول پہ بیٹھ کر اگر ہم حق بات نہ کہیں تو پھر ہماری زندگیوں کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ تو آج یہود و نصارہ اور ان کے پٹھو حکمراں جو ظالم جابر حاکم ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کون بات کرے گا؟ مدرسے کا راستہ بند کر دیا جائے، مسجد کی بجلی کاٹ دی جائے تو لوگ احتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت میں کون آواز بلند کرے گا؟ پاکستان میں 295C کو مٹانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ قادیانی کافر ہیں، یہ پاکستان کا قانون بھی ہے، شرعی طور پر بھی کافر ہیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کافر ہیں۔ پاکستان کے اس قانون کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس آئین میں جو اسلامی شقیں ہیں اسے مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ شراب کو اس ملک میں قانونی تحفظ دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے خلاف آواز کون بلند کرے گا؟ اگر ہم نے آواز بلند نہ کی، یاد رکھیں یہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہ کی تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ایسا بھی ہوا پچھلے ادوار میں کہ جب مسلمانوں نے اپنی ڈیوٹی انجام نہ دی تو مسلمان تہس نہس ہو گئے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی اور انہوں نے پھر جہاد کیا۔ اس لیے ہم بیدار ہو جائیں، ہر عالم کو، ہر پیر کو بیدار کریں، ہر طالب علم کو بیدار کریں، ہر مسلمان کو بیدار کریں کہ اپنی طاقت کے مطابق حق کے لیے آواز بلند کرو۔ اگر تم اپنا مال خرچ کر سکتے ہو تو دین کی سربلندی کے لیے
ناموس رسالت کی حفاظت میں اپنا مال خرچ کرو۔ اگر تم میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کر سکتے ہو تو وہاں آواز بلند کرو۔ تم اگر پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے تمہارا تو وہاں حق کی آواز بلند کرو۔ تم اسمبلی میں ہو تو وہاں حق کا پرچار کرو۔ اپنی ڈیوٹی پوری کرو، ورنہ اللہ کا جب غضب آئے گا تو سب ہی شکار ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بیداری نصیب فرمائے۔ صبح اٹھتے ہیں دنیا کی فکر، رات کو سوتے ہیں دنیا کی فکر۔ مسجد کے ممبر سے اگر کوئی حق بات کرے تو کہتے ہیں کہ مسجد میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بتائیے مسجد کے ممبر پر، ممبر رسول پر اگر حق بات نہ کی جائے گی تو پھر کہاں کی جائے گی؟ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد نصیب فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو اور ان کی بنائی ہوئی تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ عظیم الشان کامیابی نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایسی بیداری عطا فرمائے کہ سب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں۔ سب کی یہی پکار ہو، یا رسول اللہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اسی طرح یہاں پر آخر میں فرمایا گیا کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو خدا را کاروبار میں بھی قسم کھاتے ہوئے احتیاط کریں۔ اول تو سچی قسم بھی نہ کھائیں، اور اگر سچی قسم کھانی ہو تو بہت سوچ سمجھ کے کھائیں، کہیں جھوٹی نہ ہو جائے، کیونکہ جھوٹی قسم کاروبار کو بھی برباد کر دیتی ہے، بال بچوں کو بھی برباد کرتی ہے، گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، انسان خود بھی برباد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔